ابھی جو ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. طلاق کی جو ملٹیپل وجوہات ہیں اس میں دو تین بہت مین وجوہات ہیں. اس میں میکے ہیں ان کی طرف سے انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو جانا, گھروں میں میاں بیوی کے درمیان عدم برداشت کا ہونا, لڑکی کی نند کا انٹرفیئر کرنا. پہلی بیوی کو پوچھے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں, ڈیورس تو ہو گیا. بچے جو ہیں وہ کس کے پاس رہتے ہیں, والد کے پاس یا والدہ کے پاس؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اسرت اور آپ دیکھ رہے ہیں جینکس پی کے. ناظرین, ہم آپ کے لیے بہت اسپیشل پروگرام لے کے آئے ہیں قانونی رائے. روزمرہ زندگی میں جو بھی مسائل ہمیں پیش آتے ہیں اس کی قانونی رائے بھی بہت ضروری ہوتی ہے. لوگوں کو جو ہے وہ کافی مشکلات ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارا کیس چل رہا ہے کورٹ میں یا ہمارے ساتھ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے اس کی قانونی شکل کیا ہے. آج کل جو طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, اور اسی طرح جو پروگرام میں ہمارے ٹاپکس ہوا کریں گے جس پہ ہم بات کیا کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد محمود صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ان سے جانیں گے کہ جو یہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ طلاق کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں جو قانونی پیچیدگی ہیں ان کو کیسے حل کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر, ابھی جو ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جس طرح پہلے شادیاں بہت زیادہ ایک دور میں ہوئی تھی, کورٹ میرج بہت زیادہ ہوتی تھی, اس کے ڈبل ریٹ سے جو ہے وہ اب طلاقیں آ رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ طلاق کی جو ملٹیپل وجوہات ہیں اس میں دو تین بہت مین وجوہات ہیں. اس میں ایک وجوہات تو یہ ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی جو میکے ہیں ان کی طرف سے انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو جانا, اور گھروں میں میاں بیوی کے درمیان عدم برداشت کا ہونا, اور لڑکے کی طرف سے لڑکی کی نند کا انٹرفیئر کرنا گھر میں. یہ دو تین وجوہات بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں. اور عدم برداشت بھی ایک اہم پہلو ہے کہ چھوٹی سی کسی بھی جھگڑے کو لے کے اس کو آگے تک لے جانا اور اس کو کریکٹر ایسوسیشن تک جو ہے نا وہ ساتھ چلے جانا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ طلاقیں کورٹ تک چلی جاتی ہیں خلا کی صورت میں, اور کچھ میں لڑکے ڈیورس دے دیتے ہیں. اس میں دو تین طریقہ کار اپناتے ہیں. کچھ لڑکے لڑکیوں کو تنگ کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے شادی بھی نہ کر سکیں وہ شرعی طور پہ طلاق دے دیتے ہیں, اور جو قانونی طریقہ کار ہے کہ اس کو باقاعدہ طور کے اوپر 3 نوٹس جائیں گے آفٹر 3 days اور 30 days, اور یونین کونسل کے تھرو وہ پورا پروسیجر چلے گا, اور اس کے بعد وہ آفٹر 90 days وہ اپنا پروسیجر مکمل کر کے وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. 3 ماہ جو ہے اس کو لگتے ہیں, پراپر جو 3 نوٹس جو عدالت کی طرف سے جانے اس کو 3 ماہ لگ جاتے ہیں. وہ طلاق احسن کہتے ہیں اس کو. وہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکی کو 1 by 1 کر کے طلاق اول دوئم اور سوئم کر کے وہ دیتا ہے. اس ٹینیور میں اگر ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ جو پہلے انہوں نے 2 نوٹس بھیجے ہیں یا 1 بھیجا ہوگا تو وہ مائنس ہو جاتا ہے. بات ہے 1 نوٹس کی, تو اس میں رجوع ہو جائے تو وہ ود آؤٹ جو ہے وہ نکاح دوبارہ اپنے خاوند کے پاس آ جاتی ہے. جب 2 طلاقیں ہو جائیں تو دوسری نوٹس چلا جائے تو اس میں اس کے بعد اسی خاوند سے جدید نکاح اسے کہتے ہیں, دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے نئے حکمر کے ساتھ. نیا حکمر لکھا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ اسی خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن جب 3 نوٹس کے بعد طلاق افیکٹو ہو جائے اس کے بعد پھر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی ہے. ہمیں حدود اللہ میں رہنا پڑتا ہے, مسلمان ہیں تو اس میں ہم واپس نہیں جا سکتے. اچھا, ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو سامان لینا ہے, جہیز جو بچی نے دیا گھر والوں نے ان کے, وہ اس کو کیسے لے سکتے ہیں طلاق کے بعد؟ طلاق کے بعد سامان کا لینا, جہیز کا لینا, یہ بہت بڑا پہلو ہے, اور بہت زیادہ کیسز فیملی کورٹ میں اس حوالے سے چل رہے ہیں. اور فیملی کورٹ میں جو ایک طریقہ کا لکھا گیا ہے اور جو اس کا پیریڈ ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیوں کو معلوم ہی نہیں. چند ایک لڑکے ایسے ہیں, ان کی فیملی ایسی ہیں, وہ احسن طریقے سے اگر طلاق دیتے ہیں اس کا سامان بھی واپس کر دیتے ہیں. لیکن میجورٹی میں 95% لوگ جو ہے نا وہ جہیز سامان واپس نہیں کرتے, اور لڑکیاں سالوں سال سے عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں کیونکہ ان کو پروسیجر کا بھی نہیں پتہ, اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے کہ کتنی دیر میں کیس کو ختم ہونا ہے. جو یہ فیملی کورٹ میں کیس کرنے کے لیے ایک جہیز سامان کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے جس کے ساتھ پرائز لکھی جاتی ہے کہ یہ میرا جو سامان ہے لڑکی پر بناتی ہے, میں اپنے سسرال میں یہ لے کے گئی تھی. اس لسٹ کے ساتھ وہ پورا پرائز لکھتی ہے. اس کا جو فیملی کورٹ میں ریکوری آف ڈاوری آرٹیکل کا کیس کیا جاتا ہے, اور اس میں جو قانون کہتا ہے فیملی جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق یہ 4-6 ماہ میں فیملی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ سالوں سال سے چلے رہتے ہیں. اس کے بعد یہ جو اپیلیٹ کورٹ ہے
اور اس کے جو قانون کے مطابق اس نے 4 ماہ میں اپیل نے ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور 6 ماہ میں جب یہ عدالت نہیں ڈیسائیڈ کرتی تو چند ماہ اوپر گزر جاتے ہیں، تو آپ اپیکس کورٹ سے ڈائریکشن لے سکتے ہیں کہ اس کو جلد ارلی ڈسپوز آف کیا جائے، اور میرا تاکہ جہیز سامان جو نا لڑکے والے موسٹلی خراب کر دیتے ہیں لڑکیوں کا، اور جب یہ جہیز سامان ڈگری ہو جائے اس کو بھی بذریعہ بیلف جو ہے نا وہ لڑکی اٹھواتی ہے اپنے جو ہے نا سسرال کے گھر سے۔ اچھا، یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود ہی چلے جاتے ہیں لینے، اور وہ پھر ڈیورس کے بعد ایک الگ لڑائیوں والے پرچے اور وہ ایک نیا سسٹم بن جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر حل یہی ہے کہ اس کو بیلف کے ذریعے منگوایا جائے؟ بیلف کے ذریعے منگوانے سے جو ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے نا لڑکے والے لڑکی کو سامان دیتے ہیں وہ اس کی ریسیونگ نہیں لیتے کہ ہم نے جہیز سامان کو واپس کر دیا ہے۔ بہت سی ایگزامپلز ایسی ہیں عدالتوں میں، فیملی عدالت میں، کہ لڑکوں نے سامان واپس کر دیے ہیں اور سامان واپس کرنے کے باوجود ان کے اوپر لاکھوں روپے کے کیسز ہو چکے ہیں، اور کیونکہ ہمارا یہ کسٹم ہے، اور بے شک جتنا بھی غریب انسان ہو وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، اور فیملی کورٹ اس چیز کو بڑا کنسیڈر کرتی ہے۔ بے شک غریب والدین بھی ہیں، وہ اپنے بچیوں کو انہیں جہیز سامان دینا ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا لڑکے والے ریسیونگ لیتے نہیں ہیں، لڑکی کیس کر دیتی ہے، فار ایگزامپل انہوں نے 30 لاکھ کا جہیز ڈال دیا ہے، تو وہ عدالت کنسیڈر کرتی ہے، وہ آفٹر ایویڈنس جو بھی معاملات ہے وہ جو پرائس کو کم بھی کرے تو 8 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کا اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ کیس ڈگری ہو جاتا ہے لڑکی کے حق میں۔ تو اچھا، اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ جو ظاہر ہے ڈیورس تو ہو گیا تو ان کے بچے بھی جو ہوتے ہیں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں وہ کس کے پاس رہتے ہیں، والد کے پاس یا والدہ کے پاس؟ بچے اگر زیادہ چھوٹے ہوں، شیر خور ہوں، یا اس کی ایج جو بیٹے کی ہے 7 سال سے کم ہو اور بیٹی کی 9 سال سے کم ہو، تو وہ ماں کے پاس رہیں گے، اس کی فرسٹ کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی۔ ہاں، اس میں سینیریو چینج ہو سکتا ہے، اگر اس چھوٹی ایج میں بھی بچے چھوٹے ہیں لیکن لڑکی نے اگر دوسری شادی کر لی ہے، اس میں پھر گراؤنڈ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ہائی کورٹس کی طرف سے کچھ ججمنٹس آ گئی ہیں کہ اگر لڑکی دوسری شادی بھی کرتی ہے لیکن اس بچے اس کے گھر میں سیکیور ہیں، اس کی اچھی پرورش وہ کر سکتی ہے، تو بچے اس کے پاس ہی رہیں گے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے عدالتوں کی کہ وہ ماں کے پاس رہیں، اور اس کے بعد جب یہ بچے بیٹی جو ہے 9 سال سے اوپر، بیٹا 7 سال سے اوپر چلا جاتا ہے ایج سے، تو پھر وہ جو ہے نا اس کی گراؤنڈ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے کسٹڈی کی، تو پھر اس کے بعد پھر عدالت کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ بچے کی جو بہترین پرورش کون کر سکتا ہے، اس کا فیوچر کس کے پاس زیادہ سیکیور ہے، اس کے اکارڈنگ کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کی جو فرسٹ جو پریورٹی ہوتی ہے عدالتوں کی طرف سے بھی، جو قانون بھی لکھا گیا ہے، وہ ماں کے پاس ہی رہیں گے۔ لیکن ہاں، والد جو ہے نا وہ اپنی ملاقات کے لیے وہ شیڈیول بنوا سکتا ہے بچوں کے لیے، جو ہر تہوار کے اوپر اور ہر جو ہے نا وہ اس کی برتھ ڈے پہ، اس کی جو کوئی بھی سمر ویکیشنز آتی ہیں، ونٹر ویکیشنز آتی ہیں، بیٹے کو یا بیٹی کو اپنے گھر میں چند دن کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی کافی لوگوں کو بندوں کو جو ان کے ہسبینڈ ہے لڑکیوں کے اکثر ان کو پتہ بھی نہیں ہے، لڑکوں کو باپ کو، کہ ہم نے جو سمر ویکیشنز ہیں یا ونٹر بچے مل سکتے ہیں چند دن کے لیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ماں جب بچے کو رکھ لیتی ہے تو وہ پھر کیا ان بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے؟ بالکل ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اس بچوں کا پورا حق ہے بچوں کا کہ وہ لڑکی جو ہے مینٹیننس کا کیس کرے عدالت میں، اور عدالت بچوں کے کیس میں پیکس اور کی ججمنٹس بھی ہیں کہ بچوں کے خرچوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور کیس کا فیصلہ بے شک جب مرضی ہو، بچوں کا پہلے عبوری خرچہ لگ جاتا ہے، وہ 1.5 ماہ میں لگے، 2 ماہ میں لگے، 2.5 ماہ میں لگے، اس کے بعد کیس چلتا رہتا ہے، جب فائنل ہوتا ہے پھر وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے، وہ خرچہ بڑھتا بھی ہے فرام دی ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف دی کیس، تو وہ پھر سارا کیلکولیٹ ہو کے وہ بچے کو ملتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، یہ جو ہے معاملات تو ہو گئے عدالت کے ڈیورس کے بعد کے، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو شوہر لڑکے جو ہیں 2 شادیاں کر لیتے ہیں، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ پتہ چلتا ہے، پھر ڈیورس کی طرف آتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں الاؤ کر دیا گیا تھا کہ پہلی بیوی کو پوچھے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ لا امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ نہیں، بالکل امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور یہ ہماری جو فیملی قانون کے سیکشن 6 سب سیکشن 5 کے تحت جو ہے نا، ایک لڑکا اگر شادی دوسری کرنا چاہتا ہے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے، تو اس کو جو ہے نا ریٹن میں بیوی سے لے کے ایک ایفیڈیوٹ وہ جمع کروانا ہوتا ہے یونین کونسل میں۔ یونین کونسل پھر دونوں کو طلب کرتی ہے، اس میں پھر وہ ان کے اسٹیٹمنٹ لکھے جاتے ہیں اور ریزن لکھی جاتی ہے دوسری شادی کی، اگر وہ اجازت دیتی ہے۔
اگر وہ اجازت نہیں دیتی اور لڑکا دوسری شادی کر لیتا ہے، اس سے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس میں جو ہے نا یہ قانون کہتا ہے اگر لڑکا شادی